الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رمضان شریف کے آخری عشرہ کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو کہ انتہائی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے۔ قرآن کریم میں اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر بتایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ شب قدر اللہ نے خاص طور پر میری امت کو عطا کی جو باقی امتوں کو نہیں ملی۔ اب اس انعام کا سبب کیا ہوا؟ بعض احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی عمروں کو دیکھا جو بہت زیادہ ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہے۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، تو اس چیز کی تلافی کے لیے اللہ رب العزت نے شب قدر عطا کی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شب قدر کی 3 بڑی خصوصیات بیان فرمائی ہے۔ پہلی خصوصیت یہ بیان فرمائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا۔ تو پہلی خصوصیت یہ ہوئی کہ اللہ نے اپنی عظیم الشان کتاب قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا، اور قرآن کریم وہ عظیم الشان کتاب ہے جو کہ سراسر ہدایت ہے، رہنما ہے اور شفا ہے۔ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کا قرآن کریم کے ساتھ جتنا تعلق ہو جائے، جس اعتبار سے ہو جائے، اس کی شان بلند ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، باقی تمام مہینوں سے افضل ہے، تو اس لیے افضل ہے کہ اللہ پاک نے اس مبارک مہینہ میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے تمام راتوں میں سے سب سے بہترین رات اور افضل رات شب قدر ہے۔ اس لیے افضل ہے کہ اللہ نے اس رات میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، تو اس مہینہ کو اور اس رات کو افضلیت قرآن کریم کی وجہ سے ملی ہے۔ تو جس کا قرآن کریم کے ساتھ جتنا تعلق ہو جائے اور جس اعتبار سے ہو جائے، اللہ پاک اس کے مقام کو بلند فرماتے ہیں۔ دوسری خصوصیت اللہ نے یہ بیان فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینہ تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اور 1000 مہینہ کے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ تو جس شخص نے اس ایک رات میں اللہ کی عبادت کی، تو گویا اس نے 83 سال 4 مہینے سے زیادہ زمانے میں اللہ کی عبادت کی۔
تو خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو اس مبارک رات میں عبادت نصیب ہو جائے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا ثواب ملے تو اسے چاہیے کہ وہ شب قدر میں اللہ کی عبادت کرے۔ اور تیسری خصوصیت اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اللہ رب العزت کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس رات میں زمین پر اترتے ہیں، اور جو لوگ عبادت میں مشغول ہو، مصروف ہو، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں۔ تو بہرحال شب قدر اللہ رب العزت کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے جو کہ اللہ پاک نے امت محمدیہ علیہ السلام کو عطا کیا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ہم قیمتی بنائیں۔ آخری عشرہ کی جتنی بھی راتیں ہیں تمام راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کی جائے۔ اگر ہمارے لیے تمام راتوں میں جاگنا مشکل ہو تو جو طاق راتیں ہیں طاق راتوں میں ہم جاگ کر اللہ کی عبادت کریں۔ اگر یہ بھی مشکل ہو تو کم از کم ایک رات ہم اللہ کی عبادت کریں، یا جس قدر اللہ توفیق اور ہمت دے ضرور اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس رات میں اللہ کی عبادت سے محروم نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا تو گویا وہ سارے خیر اور برکت سے محروم کر دیا گیا، اور اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہو۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو اللہ پاک اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، معاف فرمانے کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔